بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بدر بن مغیرہ نے سوال کیا، کب؟ ابو داؤد نے پریشان سا ہو کر کہا، اس سوال کا جواب دینے کے لیے میں مناسب موقع کا منتظر تھا۔ بدر بن مغیرہ نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بشیر اور منصور کے سوا باقی سب جا سکتے ہیں۔ جب وہ کمرے سے باہر نکل گئے تو بدر بن مغیرہ نے کہا، ابو داؤد، مومن ایک ہی سوراخ سے دوبارہ نہیں ڈسا جا سکتا۔ اگر لوشا کا شہر آسمان پر نہیں تو میری بات پر یقین کرو کہ میرے آدمی ایک ہفتے کے اندر اندر اس واقعے کی چھان بین کر لیں گے، اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر تم مجھے دھوکہ دینے کی نیت سے آئے ہو تو تمہیں اپنے انجام سے بے پرواہ نہیں ہونا چاہیے۔ ابو داؤد نے جواب دیا، میں آپ کو یہ مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ میرے گزشتہ اعمال کے پیش نظر آپ میری ہر بات پر شک کرنے میں حق بجانب ہیں۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس دفعہ میں نے الحمرا کے بجائے آپ کے لیے لوشا میں ایک پھندا تیار کیا ہے، لیکن طلوع آفتاب سے پہلے میں یہ ثابت کر سکوں گا کہ ربیہ اور آنجلا کے متعلق میں نے جو کچھ کہا ہے وہ صحیح ہے۔ آپ مجھے صبح تک اپنی قید میں رکھیں۔ صبح تک میں اپنا تحریری بیان آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے قید میں لکھنے کی اجازت دی جائے۔ بشیر نے کہا، تم ہمارے لیے ایک معمہ بننے کی کوشش نہ کرو۔ اگر تمہاری زبان کا جادو ٹوٹ چکا ہے تو تمہاری تحریر بھی ہمیں بیوقوف نہیں بنا سکے گی۔ ہم لوشا سے تمہاری ہر بات کی تصدیق کریں گے۔ تم نے بدر کے سوال کا جواب نہیں دیا، انہیں کب سزا دی جائے گی؟ انہیں اگلے چاند کی 4 تاریخ کو غروب آفتاب کے وقت زندہ جلایا جائے گا۔ منصور نے کہا، تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اس دن لوشا پر حملہ کریں؟ ہم فرڈینڈ کی یہ خواہش بھی پوری کر دیتے، لیکن افسوس یہ ہے کہ لوشا ہم سے ذرا دور ہے۔ تم لوگوں نے فوجی معاملات میں ہماری ذہانت کا غلط اندازہ لگایا ہے۔ اگر وہ سرحد کے آس پاس کسی شہر میں فریب کا جال بچھاتا تو ممکن تھا کہ ہم اس کی خواہش کا احترام کرنے پر مجبور ہو جاتے۔ اب اگر ہم دھوکہ کھانے کے لیے تیار نہ ہوں تو تمہیں اس شخص کی حماقت کا ماتم کرنا چاہیے جس نے جال بچھاتے وقت یہ نہیں سوچا کہ یہ شاہین جنہیں وہ پھنسانا چاہتا ہے بینائی سے محروم نہیں ہے۔ بدر نے کہا، ابو داؤد، اگر میں یہ فرض بھی کر لوں کہ عدالت ربیہ اور اینجلا کو سزا دے چکی ہے تو تمہیں جانتے ہوئے میں اس بات پر کیوں کر یقین کر سکتا ہوں کہ ہمیں لوشا پر حملہ کرنے کی ترغیب دینے کے لیے جو سازش کی گئی ہے اس میں تم نے عدالت اور حکومت کے ساتھ تعاون نہیں کیا؟ میں یہ کیوں نہ سوچوں کہ یہ سب ایک کھیل ہے؟ حکومت نے تمہاری مرضی سے انہیں گرفتار کیا ہے اور عدالت نے تمہاری مرضی سے ان پر مقدمہ چلایا ہے، اور لوشا میں اگلے چاند کی 4 تاریخ تک ہماری راہ دیکھی جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ اس دن ایک فرضی چتا بھی تیار کی جائے اور تم اپنی لڑکیوں کو چتا کے سامنے کھڑا کرتے ہوئے بھی شرم محسوس نہ کرو، لیکن ہماری آمد سے مایوس ہو کر تم فریب کا جال سمیٹنے پر مجبور ہو جاؤ۔ کاش تم میں تھوڑی بہت انسانیت ہوتی اور تم ذلت کے چند ٹکڑوں کے لیے اپنی لڑکیوں کو لوشا کے باشندوں کے سامنے سامان تضحیک نہ بناتے۔ یاد رکھو، اگلے چاند کی 4 تاریخ کو میرے آدمی لوشا میں موجود ہوں گے۔ وہ اس کھیل کے اختتام تک وہاں رہیں گے، اور جب مجھے یہ اطلاع ملے گی کہ ربیہ اور اینجلا دکھاوے کی چتا سے نکال کر گھر پہنچا دی گئی ہیں تو تمہیں پھانسی دے دی جائے گی۔ اس وقت تک تم میری قید میں ہو۔ تم اس نئے جرم کے بغیر بھی بدترین سزا کے مستحق ہو، لیکن میں تمہیں اس شرط پر چھوڑنے کے لیے تیار ہوں کہ تم مجھے اس سازش کی تمام تفصیلات بتا دو۔ مجھے یہ گوارا نہیں کہ لوشا کے عوام تمہاری لڑکیوں کا تماشا دیکھیں۔ ابو داؤد نے جواب دیا، اگر موجودہ حالات میں اپنی جان کی کوئی قیمت سمجھتا تو یہاں نہ آتا۔ میں نے اپنی تحریر پیش کرنے کے لیے صبح تک مہلت مانگی ہے۔ سر دست میں جو کچھ کہہ چکا ہوں اسے میں کافی سمجھتا ہوں۔ بدر نے کہا، میں تمہاری درخواست رد نہیں کرتا، لیکن مجھے یقین ہے کہ تمہاری تحریر تمہاری زبان سے زیادہ مؤثر نہیں ہوگی۔ بدر بن مغیرہ نے آواز دی۔ ایک سپاہی اندر داخل ہوا۔ بدر نے کہا، اسے لے جاؤ اور محفوظ کمرے میں اس کے قیام کا انتظام کر دو۔ اس کے کھانے پینے اور آرام کا خیال رکھو۔ اسے لکھنے کی سہولت مہیا کی جائے، لیکن اس کی نگرانی میں کوتاہی نہ ہو۔ یہ کہہ کر بدر ابو داؤد کی طرف متوجہ ہوا اور بولا، تمہیں بھی یہ ہدایت کرتا ہوں کہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش بے سود ہوگی۔
ابو داؤد کوئی جواب دیے بغیر سپاہی کے ساتھ باہر نکل گیا۔ دروازے پر 4 اور سپاہی جو ننگی تلواریں لیے کھڑے تھے اس کے ساتھ ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد بدر، بشیر اور منصور خاموشی کے ساتھ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے۔ بدر اضطراب کی حالت میں اٹھا اور دریچے کے سامنے کھڑا ہو کر باہر جھانکنے لگا۔ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ وہ اپنے دل سے پوچھ رہا تھا۔ اپنے ضمیر کو ہزاروں تسلیاں دینے کے باوجود جلتی ہوئی چتا میں ربیہ سے یہ بعید نہیں۔ ربیہ اپنی عصمت کی حفاظت کے لیے جان پر کھیل سکتی ہے، اس سے یہ بعید نہیں کہ اس نے کسی نائٹ کو قتل کر دیا ہو۔ وہ جرأت رکھتی ہے، لیکن نہیں، ابو داؤد مکار ہے، یہ سب فریب ہے۔ منصور اٹھ کر بدر کے قریب پہنچا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، بدر، اگر یہ بات درست ہے تو تمہیں اس بات کا اطمینان ہونا چاہیے کہ لوشا کی کوئی دیوار ہمارا راستہ نہیں روک سکتی۔ بدر بن مغیرہ نے اچانک مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور کہا، لوشا میں 2 لڑکیوں کی جان غرناطہ کی لاکھوں لڑکیوں سے زیادہ قیمتی نہیں۔ ان مجاہدوں نے ساری قوم کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھایا ہے، میں اپنے حصے کا بوجھ ان پر نہیں ڈالوں گا۔ یہ معاملہ فقط میری اور بشیر کی ذات تک محدود رہے گا۔ دونوں نے بشیر کی طرف دیکھا، وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے تاثرات کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ اس کے چہرے پر اس طوفان کا کوئی اثر نہ تھا جو اس کی دل کی اتاہ گہرائیوں میں کروٹ لے رہا تھا۔ تھوڑی دیر وہ ایک چٹان کی طرح کھڑا رہا اور پھر یہ کہنے کے بعد باہر نکل گیا کہ میں زخمیوں کو دیکھنے جا رہا ہوں۔ کچھ دیر بدر کی طرف دیکھنے کے بعد منصور نے کہا، اگر ابو داؤد نے آپ کو اس بات کا قائل کر دیا کہ اس کی اطلاع صحیح ہے تو میں آپ کو یہ تسلیم کرنے پر مجبور کر سکتا ہوں کہ لوشا پر ہمارا حملہ نہایت اہم نتائج پیدا کر سکے گا۔ اس وقت بھی ہمارے سامنے یہی مسئلہ ہے کہ فرڈینینڈ کی توجہ 2 محاذوں پر مبذول کی جائے۔ اگلی صبح بدر، بشیر، منصور اور دوسرے افسر ناشتہ کر رہے تھے کہ ایک سپاہی گھبرایا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور اس نے اطلاع دی کہ ابو داؤد اپنے بستر کے بجائے فرش پر بے ہوش پڑا ہے۔ یہ لوگ بھاگے ہوئے اس کمرے میں داخل ہوئے۔ ابو داؤد منہ کے بل فرش پر پڑا ہوا تھا۔ بشیر بن حسن نے اس کی نبض پر ہاتھ رکھنے کے بعد اسے پیٹھ کے بل لٹا دیا اور اس کی آنکھیں کھول کر دیکھتے ہوئے بولا، یہ مر چکا ہے، میرے خیال میں اس نے زہر کھایا ہے۔ کمرے کے ایک کونے میں ایک چھوٹی سی میز پر قلم، دوات اور کچھ کاغذات رکھے ہوئے تھے۔ بدر بن مغیرہ نے اوپر کے چند اوراق جن پر ابو داؤد کی تحریر تھی اٹھائی۔ سپاہیوں نے بشیر کے اشارے پر ابو داؤد کو اٹھا کر بستر میں لٹا دیا۔ بشیر بن حسن نے اس کی تلاشی لینے کے بعد اس کی جیب سے چاندی کی ایک چھوٹی سی ڈبیا برآمد کی اور اسے کھول کر دیکھنے کے بعد کہا، اس نے وہ زہر کھایا ہے جس کا تریاق آج تک معلوم نہیں ہو سکا۔ قلعے کے باقی سپاہی بھی جوک در جوک اس کمرے کے دروازے پر جمع ہو رہے تھے۔ بدر نے بشیر اور منصور کے سوا سب کو کمرے سے نکلنے کا حکم دے کر دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، بشیر، ہم غلطی پر تھے، یہ اس کا خط ہے، پڑھو۔ بشیر نے بظاہر بے پرواہی کے ساتھ کاغذ کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن چند فقرے پڑھنے کے بعد اس کی ساری توجہ اس تحریر پر مرکوز ہو چکی تھی۔ بدر نے کہا، بشیر، اونچی آواز سے پڑھو، میں نے صرف چند سطریں دیکھی ہیں۔ بشیر نے چونک کر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور بلند آواز سے پڑھنا شروع کر دیا۔ بدر کے نام ابو داؤد کے آخری مکتوب کا مضمون یہ تھا، میرا مکتوب آپ کو اس وقت ملے گا جب میں اس دنیا میں نہیں ہوں گا۔ اس ذلیل موت کے بغیر میرے لیے آپ کو یہ یقین دلانا مشکل تھا کہ ربیہ اور اینجلا سے متعلق میری اطلاع صحیح ہے اور میں اس کے لیے تیار ہو کر آیا تھا۔ میری موت کے ساتھ وہ ذلیل خواہشات اور ناپاک ارادے ختم ہو جائیں گے جن کے باعث میں آپ کی نگاہ میں ایک ملت فروش اور ایک غدار تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ ابو داؤد جس نے غرناطہ کی حکمرانی کا خواب دیکھا تھا، جس نے اپنی قوم کی لاشوں پر اپنے لیے محل تعمیر کرنے کی خواہش کی تھی، آج سے چند دن پہلے مر چکا تھا۔ وہ اسی وقت اپنا گلا گھونٹنے پر مجبور ہو گیا تھا جب فرڈینینڈ نے اس کی لڑکیوں کے لیے رحم کی درخواست ٹھکرا دی تھی، اور اب وہ ابو داؤد جس کی لاش آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے، گزشتہ شب صرف ایک باپ کی حیثیت میں
آپ کے سامنے پیش ہوا تھا۔ اس کے سامنے اپنی 2 لڑکیوں کی جان بچانے کا مسئلہ تھا، اس لیے میری دوسری موت ایک باپ کی موت ہے، اور مرنے سے پہلے جو کچھ میں لکھ رہا ہوں، اس صورت میں جب کہ مجھے جھوٹ سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا، میں سچ کہنے میں ایک تسکین محسوس کرتا ہوں۔ تم میرے متعلق صرف اتنا جانتے ہو کہ میں نے تمہیں الحمرا میں بلا کر قتل کروانے کی سازش کی، اور میں نے ابو عبداللہ کو غداری پر آمادہ کیا، لیکن میرے جرائم اس سے کہیں زیادہ ہے۔ میں تمہارے باپ کا قاتل ہوں، اسے میں نے ہی خط لکھ کر تلی تلا آنے کی دعوت دی تھی۔ پہلی بار جب میں تمہارے مہمان کی حیثیت سے آیا تھا، میں فرڈینینڈ کا جاسوس تھا، اور رات کے وقت تمہارے قلعے پر دشمن کا حملہ میری ترغیب پر تھا۔ الحمرا میں موسیٰ کو میں نے گرفتار کروایا تھا، ابو عبداللہ کو ملت فروشی پر میں نے آمادہ کیا تھا۔ غرناطہ میں جہاد کے خلاف تبلیغ کرنے کے لیے اندلس کے جن مسلمان جاسوسوں کو بھیجا گیا ہے، ان کی تربیت میں نے کی ہے۔ تم نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ اینجلا اور ربیہ کو کب سزا دی جائے گی، اور میں بتا چکا ہوں کہ انہیں اگلے چاند کی 4 تاریخ کو زندہ جلایا جائے گا۔ تم اس بات پر حیران ہو گئے کہ عدالت نے انہیں اتنی مہلت کیوں دی۔ رات کے وقت اگر میں تمہارے سامنے اس کی وجہ بیان کرتا تو میرے متعلق تمہارے شکوک اور زیادہ ہو جاتے۔ مجھے 1 ماہ کی مہلت حاصل کرنے کے لیے فرڈینینڈ سے یہ وعدہ کرنا پڑا کہ اگر بدر بن مغیرہ زندہ ہے تو میں اس عرصے میں کسی نہ کسی بہانے اسے آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ میں نے اس سے مجاہدین کی صف میں انتشار ڈالنے کا بھی عہد کیا۔ اس کے عوض فرڈینینڈ نے میرے ساتھ ربیہ اور اینجلا کی جان بچانے کا وعدہ کیا تھا۔ سیاستدان ابو داؤد شاید کسی حالت میں بھی اپنے ان جرائم کا اقبال نہ کرتا، لیکن اینجلا اور ربیہ کے باپ کو اپنی بیٹیوں کی بھلائی اسی بات میں نظر آتی ہے کہ وہ مرنے سے پہلے اپنے چہرے کے تمام نقاب الٹ دے۔ میرے بعد اگر آپ کسی تدبیر سے ان لڑکیوں کی جان بچا لیں تو میں ربیہ کو تمہارے اور اینجلا کو بشیر کے سپرد کرتا ہوں۔ میں ایک مدت سے جانتا تھا کہ وہ تم دونوں کو اپنا رفیق اور محافظ منتخب کر چکی ہیں، لیکن میری زندگی کے مقاصد میں ان کی خواہش کے احترام کی گنجائش نہ تھی۔ میں نے ایک باپ کی نظر سے انہیں صرف اس وقت دیکھا جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ میری غیر حاضری میں لوشا کی عدالت انہیں موت کی سزا دے چکی ہے۔ میں ان کی جان بچانے کے لیے آپ سے التجا کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ تم جانتے ہو کہ میرے ساتھ ربیہ اور اینجلا کا رشتہ صرف خون کا رشتہ تھا، اور میری موت کے بعد یہ رشتہ ختم ہو جائے گا۔ میں ان کا انجام نہیں دیکھوں گا۔ چتا سے ان کی چیخیں میرے کانوں تک نہیں پہنچ سکیں گی۔ اگر میں زندہ رہتا تو بھی انہیں مرتے وقت اس بات کا ملال نہ ہوتا کہ وہ اپنے باپ سے جدا ہیں۔ انہیں میری دنیا سے کوئی دلچسپی نہیں، انہیں صرف اس دنیا سے دلچسپی ہے جس میں تم اور بشیر سانس لیتے ہو۔ انہیں میرے ہوائی قلعوں سے کوئی انس نہیں، انہیں لوشا کے گورنر کے محل کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہنے کا کوئی افسوس نہ ہوگا۔ جلتی ہوئی چتا میں وہ صرف اس وادی کا تصور کریں گی جس میں انہوں نے اپنی بھٹکی ہوئی روحوں کے لیے گوشائے عافیت تلاش کیا تھا۔ اب اگر ان کی زندگی کے چراغ بجھنے والے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے ان میں طوفانوں کے ساتھ کھیلنے کی خواہش پیدا کی۔ وہ غیرت جس نے ربیہ یا اینجلا کو جان مائیکل کے قتل پر آمادہ کیا، دراصل تمہاری اور بشیر کی عطا کردہ تھی۔ وہ حوصلہ جس نے ایک لڑکی کے کمزور ہاتھوں کو برچھے کا استعمال سکھا دیا تھا، وہ زبان جس نے عدالت میں باغیانہ تقریر کی تمہارے خیالات کی ترجمانی کر رہی تھی۔ میں نے ربیہ اور اینجلا کو قید میں نہیں دیکھا، لیکن ایک شخص جس نے انہیں دیکھا ہے مجھے یہ بتا چکا ہے کہ انہیں اپنے کیے کا ذرا بھی ملال نہیں۔ ان کا ایمان یہ ہے کہ خدا کو اگر ان کا زندہ رکھنا مقصود ہے تو وہ چتا کی آگ کو گلزار بنانے پر قادر ہے۔ بشیر اور بدر، تم بہتر جانتے ہو کہ ان کے دلوں میں یہ ایمان کس نے پیدا کیا۔ اگر تم ان سب باتوں کی ذمہ داری اپنے سر لینے سے انکار نہیں کرتے تو میں یہ کہوں گا کہ ربیہ اور اینجلا کا معاملہ تمہارا اور بشیر کا معاملہ ہے، اور مجھے ان کے متعلق پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تم پر ان کی جان بچانے کا فرض عائد کر کے میں اپنے فرض سے سبکدوش ہوتا ہوں۔ میں تمہیں یہ نہیں بتا سکتا کہ تم کس طریقے سے ان کی جان بچا سکتے ہو، یہ سوچنا تمہارا کام ہے۔ میں اسپین کے مستقبل کے متعلق کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ وقت نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ میں نے آج تک جو کچھ سوچا اور جو کچھ
کچھ کیا وہ غلط تھا۔ میں نے اپنے لیے پھول منتخب کیے اور اپنی قوم کے لیے کانٹے بچھائے، لیکن میرے حصے کے پھول فرڈینینڈ کے دامن کی زینت بن گئے۔ میرے ہاتھ اور پاؤں کانٹوں سے زخمی ہیں اور قوم کا انجام مجھے معلوم نہیں۔ میری سیاست ختم ہو چکی ہے، میں ذلت اور نامرادی کی موت مر رہا ہوں۔ آپ میری خودکشی کو قابل نفرت سمجھیں گے، لیکن میں آج اس حقیقت کو سمجھا ہوں کہ دنیا میں عزت کی موت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو عزت کی زندگی کا راستہ منتخب کرتے ہیں۔ اپنی بیوی کے متعلق میں نے کچھ نہیں کہا، میں اسے قابل ذکر نہیں سمجھتا۔ اس نے اینجلا کو بچانے کے لیے ربیہ کے خلاف شہادت دی تھی۔ اگر وہ عدالت کا فیصلہ سننے کے بعد زہر نہ کھا لیتی تو میں اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا گھونٹ ڈالتا۔ اس خط کے اختتام کے ساتھ میں اپنی کتاب زندگی کی آخری سطر لکھ چکا ہوں۔ ابو داؤد، اینجلا اور ربیہ کا باپ۔ غروب آفتاب سے کچھ دیر پہلے لوشا شہر کے باہر ایک کھلے میدان میں اینجلا اور ربیہ کی چتا کے گرد ہزاروں کی تعداد میں مرد اور عورتیں جمع ہو رہے تھے۔ وہ ایک دوسرے کے قریب لکڑی کے کھمبوں کے ساتھ بندھی ہوئی تھیں۔ چتا کے قریب راہبوں کا ایک گروہ مریم مقدس کی حمد و ثنا کے گیت گا رہا تھا۔ لوگ بے قراری کے ساتھ غروب آفتاب کا انتظار کر رہے تھے۔ لوشا کا گورنر ڈان لئی اور نیا پشپ بار بار افق کے مغرب کی طرف دیکھ رہے تھے۔ لوگوں کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ غروب آفتاب تک فرڈینینڈ کے آخری حکم کا انتظار کیا جائے گا۔ اگر بادشاہ کا ایلچی کوئی نیا حکم لے کر نہ آیا تو چتا کو آگ لگا دی جائے گی۔ دو سپاہی چتا کے قریب جلتی ہوئی مشعلیں لیے تیار کھڑے تھے۔ ربیہ اور اینجلا کو اپنے انجام کے متعلق کوئی شبہ نہ تھا، لیکن انہیں چتا کو آگ لگانے میں تاخیر کی وجہ معلوم نہ تھی۔ اینجلا نے کہا، ربیہ، میں موت سے بہت ڈرتی تھی، لیکن اب میں محسوس کر رہی ہوں کہ موت اتنی بھیانک نہیں، لیکن یہ انتظار میرے لیے بہت صبر آزما ہے۔ یہ لوگ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ میں خود حیران ہوں۔ سورج غروب ہو رہا ہے۔ شاید کیا؟ کچھ نہیں اینجلا، میں سوچ رہی تھی کہ شاید قدرت لوشا کی عدالت کا فیصلہ رد کر چکی ہو۔ دیکھو، سورج جہاں تھا وہیں کھڑا ہے۔ اینجلا نے کہا، ربیہ، یہ موہوم امیدوں کا سہارا لینے کا وقت نہیں۔ ربیہ نے جواب دیا، میں صرف یہ کہہ رہی تھی کہ خدا انسان کا ہر فیصلہ بدلنے پر قادر ہے، اور جب آگ کے شعلے میرے قریب آ چکے ہوں گے اس وقت بھی میں یہی کہوں گی۔ ربیہ، میرا بھی ایمان یہی ہے، لیکن اب موت کے دروازے تک صرف چند قدم باقی ہیں۔ دعا کرو کہ میرے قدم ڈگمگا نہ جائیں۔ ربیہ نے کہا، تمہارے قدم نہیں ڈگمگائیں گے اینجلا، مجھے تم پر فخر ہے۔ اسلام کی ہر بیٹی تم پر ناز کرے گی۔ دعا کرو ربیہ، مجھے سہارا دو۔ ربیہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے جزا اور سزا کے مالک، ہمیں استقامت دے۔ تو ہماری بے بسی دیکھ رہا ہے، تو ہماری کمزوریوں سے واقف ہے، لیکن دوسروں پر ہماری کمزوری اور بے بسی ظاہر نہ ہو۔ ہماری مظلومیت فقط تیری رحمت کا دروازہ کھٹکھٹائے۔ یہ لوگ ہماری چیخیں نہ سنیں۔ ربیہ بھی دعا کر رہی تھی کہ میدان کی طرف سے 5 سوار نمودار ہوئے اور لوگ شور مچانے لگے۔ وہ آ گئے۔ لوگوں نے سواروں کے گرد گھیرا ڈال دیا۔ اب چتا کی طرف کسی کی توجہ نہ تھی۔ سوار قسطلہ کے سپاہیوں کا لباس پہنے ہوئے تھے۔ لوگ ان سے پوچھ رہے تھے کہ بادشاہ سلامت نے کیا حکم دیا ہے؟ آپ نے اتنی دیر کیوں لگائی؟ لوشا کا گورنر اور پشپ ہجوم کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے۔ گانے والے راہب بھی ادھر ادھر منتشر ہو کر سواروں کے قریب پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ڈان لوئی نے سواروں کے گرد شور مچانے والوں کو بڑی مشکل سے خاموش کرایا اور سواروں سے مخاطب ہو کر کہا، تم بہت دیر سے آئے، ہم چتا کو آگ لگانے والے تھے، کیا حکم لائے ہو؟ ایک سوار نے کہا، ہم گورنر سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ ڈان لئی نے برہم ہو کر کہا، میں گورنر ہوں۔ سوار نے اطمینان سے کہا، بادشاہ سلامت نے تمہیں معزول کر دیا ہے۔ تھوڑی دیر میں کاؤنٹ انٹونیو شاہی فرمان لے کر یہاں پہنچ جائے گا۔ ہمیں اس نے حکم دیا ہے کہ ابو داؤد کی لڑکیوں کی سزا ملتوی کی جائے۔ ہم عجلت میں یہاں پہنچے ہیں۔ کاؤنٹ انٹونیو تھوڑی دیر میں آ جائیں گے اور آپ کو بادشاہ کا آخری حکم سنا دیں گے۔
ڈان لوئے سکتے کے عالم میں کھڑا تھا۔ لوگ مایوسی کی حالت میں کبھی گورنر اور کبھی پشپ اور کبھی ان سواروں کو دیکھ رہے تھے۔ بالآخر پشپ نے کہا، بادشاہ سلامت کا تحریری حکم ہمارے پاس موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر بادشاہ سلامت نے لوشا کی عدالت کے فیصلے میں کسی تبدیلی کی ضرورت محسوس کی تو آج کے دن غروب آفتاب سے پہلے ان کا دوسرا تحریری حکم پہنچ جائے گا، اور اگر ان کا ایلچی غروب آفتاب سے پہلے نہ پہنچے تو یہ سمجھ لیا جائے کہ بادشاہ سلامت عدالت کے فیصلے کے ساتھ متفق ہیں۔ اب سورج غروب ہو چکا ہے، بادشاہ کا ایلچی ہمارے پاس ابھی تک ان کا کوئی حکم لے کر نہیں پہنچا، اس لیے ڈان لوئی اگر چتا کو آگ لگانے کا حکم دے دے تو وہ اپنا فرض پورا کرے گا۔ اگر تم ایلچی ہو تو بادشاہ سلامت کی تحریر پیش کرو، ورنہ ہم کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ سوار نے جواب دیا، لیکن ہم ایلچی کے ساتھ آئے ہیں اور یہ گورنر معزول ہو چکا ہے۔ پشپ نے کہا، لیکن جب تک بادشاہ کا حکم انہیں نہیں ملتا ان کے اختیارات میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر بادشاہ سلامت نے کاؤنٹ انٹونیو کو واقعی کوئی حکم دے کر بھیجا ہے اور وہ بروقت یہاں نہیں پہنچ سکا تو اس کی ذمہ داری اس پر عائد ہوگی۔ ڈان لوئی اس کے لیے جواب دہ نہیں ہوگا۔ ڈان لوئی کو شام تک انتظار کی ہدایت تھی اور اب شام ہو چکی ہے۔ سوار نے جواب دیا، ہمیں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ ان لڑکیوں کی حفاظت کریں، اور ہم اپنی جان پر کھیل کر بھی فرض پورا کریں گے۔ پشپ اور گورنر پریشان ہو کر عوام کی طرف دیکھ رہے تھے۔ لوگ ان زرہ پوش سپاہیوں کی مداخلت پر خوش نہ تھے۔ بعض آدمیوں نے عوام کو اشتعال دلانے کی کوشش کی، لیکن کوئی فرڈیننڈ کے سپاہیوں پر ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوا۔ عوام کی اکثریت کو مرعوب پا کر ڈان لوئی نے اپنے ساتھ ہم کلام ہونے والے سپاہی سے کہا، میں یہ نہیں جانتا کہ تم کون ہو اور تمہاری اطلاع کہاں تک صحیح ہے۔ میں تھوڑی دیر اور انتظار کروں گا، لیکن اگر تمہاری اطلاع غلط ثابت ہوئی تو تمہیں بدترین سزا کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ کاؤنٹ انٹونیو کرتبا کا گورنر ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اسے یہاں کیسے بھیجا جا رہا ہے، اور میں نے وہ کون سی غلطی کی ہے جس کے باعث میں معزول کیا جا رہا ہوں۔ سوار نے جواب دیا، ممکن ہے کہ بادشاہ سلامت سے ابو داؤد نے آپ کی شکایت کی ہو، بہرحال تھوڑی دیر میں یہ معاملہ صاف ہو جائے گا۔ کاؤنٹ انٹونیو آ ہی رہا ہوگا، اتنی دیر میں ہم چتا کے گرد پہرا دیتے ہیں۔ کاؤنٹ انٹونیو نے یہ خدشہ ظاہر کیا تھا کہ لوگ اشتعال کی حالت میں قیدیوں کے ساتھ بدسلوکی نہ کریں۔ ڈان لوئی نے جواب دیا، چتا کے گرد پہرا دینے کے لیے میرے سپاہی کافی ہیں۔ سوار نے کہا، نہیں، چتا کے گرد اتنا بڑا ہجوم دیکھ کر کاؤنٹ انٹونیو ہم پر خفا ہوگا۔